بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کا مشہور شہر قاہرہ تھا۔ بہار کا موسم تھا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ ایک لڑکی گھوڑے پر سوار تھی اور زور زور سے چیخ رہی تھی اور کچھ فریاد کر رہی تھی، اور اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین اپنی سواریوں پر موجود تھے۔ ان کی نیام میں تلواریں باہر سے نکل چکی تھیں اور تمام لوگ تلواریں لہراتے ہوئے اس لڑکی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں آ رہے تھے۔ یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے، اس وجہ سے تاریخ کے بہت سے مورخین اس کو نقل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اس واقعے کو ایک پاکستانی رائٹر اپنی مشہور کتاب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری میں بیان کیا تھا۔ سلطان کے محل کے دروازے پر موجود سنتری بھی حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر اتنا بڑا قافلہ اور ان کے درمیان میں ایک اکیلی لڑکی، اور وہ بھی اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل، جس کی آنکھیں ہرنی جیسی تھی اور وہ حسینہ بری طرح رو رہی تھی۔ سپاہی پریشان ہو گئے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی خبر دی گئی، اور اس سے پہلے سلطان کے چند اہم سپاہی اس لشکر کی طرف روانہ ہو گئے اور جا کر معلوم کیا تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر یہ اتنا بڑا قافلہ ہزاروں کی تعداد میں کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی گئی کہ حضور آپ کی عدالت میں اپنی نوعیت کا ایک انوکھا اور منفرد مقدمہ لایا جا رہا ہے۔ اس مقدمے کو بڑے بڑے قاضی، بڑے بڑے امیر وزیر نہیں حل کر سکے، اور اس لیے یہ مقدمہ ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی کا مقدمہ ہے جو آپ کے پاس لایا جا رہا ہے۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو وہ بھی بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آخر ایک مقدمے کی خاطر اتنا بڑا قافلہ کیوں آ رہا ہے۔ جب سلطان نے محل کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو قافلے کی تعداد ہزاروں میں بھی تھی۔ بہار کا موسم تھا، لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسی وقت تمام محل کے نوکروں کو بلا کر حکم دو کہ باہر محل کے باہر کھلے میدان میں عدالت لگانے کے لیے بندوبست کیا جائے۔ قافلے کے پہنچنے سے پہلے ہی چند ہی گھنٹوں میں عدالت لگ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشان تھے، لیکن پریشانی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آخر اتنا بڑا قافلہ کیوں آ رہا ہے۔ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ایک لڑکی کے تمام لوگ اس طرح محاصرہ کر کے لے کر آ رہے تھے۔ یہ بات سلطان کے لیے پریشانی کی وجہ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ابھی کمرے میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ سلطان کو سپاہی نے آ کر خبر دی، حضور تمام لوگ عدالت میں پہنچ چکے ہیں اور سردار کی بیٹی کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے، اور لہٰذا تمام لوگ آپ کے انتظار کر رہے ہیں۔ لہٰذا جب سلطان کے وزیروں نے خبر سنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محل کے باہر کھلی عدالت لگانے کا فیصلہ کیا تو تمام وزیر اور مشیر، حتیٰ کہ سلطان کے تمام کماندار بھی آپ کے احترام میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پہلے پہنچ چکے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھلے میدان میں پہنچے، سلطان کے لیے ایک خاص نشست بنائی گئی تھی۔ سلطان اس نشست پر تشریف فرما ہوئے اور سلطان نے ہر طرف نظر دوڑائی تو ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ ایک طرف عورتیں تھیں تو دوسری طرف مرد تھے۔ تمام مرد و خواتین کے ہاتھوں میں تلواریں، اور وہ بھی نیام سے نکلی ہوئی تھی۔ ایک بزرگ بوڑھا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، لیکن اسی تلوار کے سہارے وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، اور ایک نوجوان لڑکی کٹہرے میں کھڑی رو رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا حیران و پریشان ہوا کہ آخر ایسا کون سا مقدمہ ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ میری عدالت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت کے مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں اتنی تعداد میں کبھی بھی کسی عدالت میں اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے جتنا اس دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں اس لڑکی کے مقدمے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ بوڑھے سردار سے پوچھا، بابا جی بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ آخر اتنا بڑا قافلہ اس عدالت میں کیوں حاضر ہوا، اور آخر اس لڑکی نے کیا جرم کیا؟ تو اتنے میں ایک قبیلے کا سردار جو کہ تلوار کے سہارے
زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے 2 آدمیوں کے سہارے سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رو رو کر بتانے لگا، سلطان معظم، میں بورسا قلعے کا سردار ہوں۔ ہمارا قلعہ ہزاروں خیموں پر مشتمل ہے اور تمام قبیلے کے لوگ جانتے ہیں کہ میں کس کردار کا مالک ہوں، لہذا میں اپنے منہ سے اپنا تعارف نہیں کرا سکتا۔ اور دوسری بات کہ میری 2 شادیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف ایک بیٹی سے نوازا۔ میں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کیا اور اپنی بیٹی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی وہ تربیت کر رکھی تھی کہ میری بیٹی کسی بیٹے سے کم بھی نہیں تھی اور میری بیٹی کسی سلطان کی بیٹی سے بھی کم نہیں تھی۔ میری بیٹی ایک اچھی جنگجو، ایک حاضر دماغ اور با کردار لڑکی تھی اور میں اپنی بیٹی پر بہت فخر کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھے بزرگ کی طرف متوجہ تھے۔ وہ بوڑھا بزرگ کہہ رہا تھا، سلطان معظم، میری بیٹی کے خوف کی وجہ سے پورے قبیلے میں کسی مرد میں ہمت نہیں تھی کہ وہ قبیلے کی کسی نامحرم عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کر دیکھے، لیکن شرمندگی کی بات اس وقت ہوئی اور اس وقت میری کمر ٹوٹی کہ جس لڑکی کے ڈر سے قبیلے کے مرد دوسری لڑکیوں کو بری نظر سے نہیں دیکھتے تھے، وہی لڑکی آج بغیر شادی شدہ حاملہ ہو گئی۔ جب یہ بات بزرگ نے کہی تو اس لڑکی کی آنکھوں سے خون جیسے آنسو آنے لگے اور اس وقت عدالت میں اس طرح سناٹا چھایا جیسے بادل گرجنے کے بعد آسمان پر سناٹا ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سارے معاملے کو باغور سن رہے تھے۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، جب اس بات کی خبر مجھے لگی کہ میری بیٹی بغیر شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی حاملہ ہو چکی ہے اور اس کے رحم میں ایک ناجائز بچہ پرورش پا رہا ہے اور وہی بچہ کل کو قبیلے کا سردار بنے گا، لہذا جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اس بچے کے اس دنیا سے آنے سے پہلے ہی میں اپنی بیٹی کا گلا کاٹ دوں گا، اور لہٰذا میں نے یہ اپنے جرگے میں فیصلہ کیا کہ اپنی بیٹی کو میں تمام قبیلے والوں کے سامنے اس کا سر قلم کر دوں گا تاکہ مجھے ساری زندگی یہ ذلت نہ اٹھانی پڑے۔ پھر اور جب میری بیٹی کی صدا کا وقت ہوا تو اس وقت ہمارے قبیلے کے ایک چھوٹے سردار نے مجھے مشورہ دیا کہ حضور، بے شک آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اس بات کی طاقت بھی رکھتے ہیں کہ آپ قبیلے کے ہر بوڑھے بزرگ مرد و خواتین پر آپ کا اختیار ہے اور آپ جس کو چاہیں جو بھی چاہیں سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم ایک ایسے سلطان کی سرزمین پر رہتے ہیں جس کا مقصد ساری زندگی اس دھرتی پر انصاف کا نظام قائم کرنا ہے، لہٰذا اگر ہم نے بغیر مجرم کو تلاش کیے اور بغیر اس معاملے کی تحقیق کیے آپ نے اپنی بیٹی کو سزا دے دی تو اس طرح نہ ظلم رکے گا اور نہ ہی انصاف قائم ہوگا، حتیٰ کہ لوگوں کے دلوں میں مزید خوف اور نفرت پیدا ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں اس مقدمے کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں لے کر جانا چاہیے۔ سلطان معظم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ تمام قبیلے والوں کو منظور ہوگا، اور اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا اور تمام قبیلے والوں کے ساتھ سوائے چند خواتین کے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو لے کر آپ کی عدالت میں حاضر ہو گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس مقدمے کا فیصلہ تمام لوگوں کے سامنے ہو تاکہ یہ لوگ اس مقدمے کے فیصلے سے عبرت حاصل کر سکیں، اور یہ بات تاریخ میں لکھی جائے گی کہ ہزاروں خیموں پر مشتمل قبیلے کے سردار نے اپنی اکلوتی بیٹی کو کسی نامحرم کے ساتھ ناح کرنے پر اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا کاٹا تھا، لہذا اس فیصلے کے بعد کسی میں ایسا کام کرنے کے بارے میں کسی کی جرأت نہ ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب سننے کے بعد بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر ایک لڑکی اتنے بڑے قبیلے کا سردار کی بیٹی ہونے کے بعد، اتنی بہادر سپاہی ہونے کے بعد بھی آخر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے، آخر اس لڑکی سے اتنا بڑا گناہ کیسے سرزد ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حکم دیا کہ شاہی حکیم کو حاضر کرو اور اس کو کہو کہ اپنے ساتھ ایک خاتون حکیم بھی لے کر آ جاؤ۔ سلطان کے حکم پر شاہی حکیم ایک خاتون حکیم کو لے کر سلطان کے پاس حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خاتون حکیم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، سردار کی بیٹی کو ایک کمرے میں لے جاؤ اور جا کر معائنہ کرو اور اس کے بعد مجھے آ کر خبر دو۔ خاتون حکیم نے بزرگ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ کمرے کے باہر نکلی تو آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی
جس خبر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، سلطان معظم حکیم صاحب کے دیے گئے تجربے اور میری اپنی عقل مندی سے مجھے یہی پتہ چلا کہ یہ لڑکی حاملہ ہے، اس کرام میں ایک بچہ پرورش پا رہا ہے، لیکن جو حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ لڑکی ابھی تک پاک دامن ہے اور اس کا پردہ بکارت ذیل نہیں ہوا، اور اس بات کی سمجھ مجھے نہیں آ رہی کہ جس لڑکی کا پردہ بکارت ذیل نہ ہو وہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری باتیں سنی تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ تمام درباریوں کے سامنے نہیں کہہ سکتا، لہذا پریشانی کے عالم میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگا اور اتنی گہری سوچ میں پڑ گیا کہ تمام لوگ آپ کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام درباریوں سے مخاطب ہوا اور کہا، میں 2 نفل نماز ادا کرنے کے بعد ہی اس مقدمے کا فیصلہ کروں گا۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نفل نماز ادا کی اور اس کے بعد مصلے پر دعا مانگنے لگے اور فرمایا، اے میرے مالک، تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ قبیلے کے سردار کی بیٹی پاک دامن اور با کردار ہونے کے بعد بھی حاملہ کیسے ہو سکتی؟ اے میرے مالک، میری رہنمائی فرما۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ کر واپس عدالت میں تشریف لے آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نشست پر پریشانی کی حالت میں تشریف فرما تھے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت بڑا تھا۔ ایک عورت کے پیٹ میں ایک بچہ پرورش پا رہا تھا، لیکن اس عورت کا کردار بالکل ابھی پاک تھا، اس عورت کو کسی نے چھوا تک نہیں تھا۔ یہ بات سلطان حتیٰ کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک واقعہ یاد آیا، اور اس واقعے کی مماثلت اس لڑکی کے واقعے سے بہت زیادہ تھی۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت بڑا سا ایک برف کا ٹکڑا لے کر حاضر کیا جائے۔ سلطان کا حکم تھا، سلطان کے سپاہی گئے اور بڑا سا ٹکڑا لے کر آ گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 2 کنیزوں کو برف کا ٹکڑا دیتے ہوئے کہا کہ اس لڑکی کو ایک کمرے میں لے جاؤ اور اس برف کے ٹکڑے کے اوپر بٹھا لو اور چند لمحے انتظار کرو، اس کے بعد آ کر مجھے خبر دو۔ تمام لوگ بڑے حیران و پریشان تھے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرنے والے ہیں۔ دونوں کنیزیں اس لڑکی کو لے کر اندر چلی گئیں۔ چند لمحوں کے بعد دونوں کنیزیں باہر آئیں تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ بتایا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم خاتون کو کہا کہ دوبارہ اس لڑکی کو کمرے میں لے جاؤ اور جا کر اس کا معائنہ کرو۔ جب وہ لڑکی دوبارہ کمرے کے اندر گئی تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ واپس باہر آئی اور خاتون حکیم نے آ کر سلطان کو بتایا، اور جو حقیقت اس نے سلطان کو بتائی تو تمام لوگوں کے دل و دماغ سن ہو گئے اور وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ اس حکیم خاتون نے بتایا، سلطان معظم، یہ لڑکی جو آپ کے سامنے کھڑی ہے ابھی ابھی اس کا دامن پہلے کی طرح پاک ہے اور اب اس کے پیٹ سے بچہ غائب ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں اب کوئی بھی بچہ پرورش نہیں پا رہا۔ تو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگا اور ان دونوں کنیزوں کو اپنے سامنے بلایا اور کہا، تم ساری حقیقت ان درباریوں کے سامنے بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا، سلطان معظم، جب مجھے ہمیں برف کا ٹکڑا دیا تو ہم نے اس برف کے ٹکڑے کے اوپر اس لڑکی کو بٹھا دیا۔ جب تھوڑی دیر گزری تو اس برف کے ٹکڑے کی ٹھنڈ کی وجہ سے اس لڑکی کے رحم میں ایک کیڑا پرورش پا رہا تھا، وہ ٹھنڈ کی وجہ سے باہر آ گیا اور وہی کیڑا ہی اس لڑکی کے پیٹ میں پرورش پا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس لڑکی کا پیٹ پھول گیا تھا اور حکیم خاتون نے سمجھا کہ یہ حاملہ ہو چکی ہے۔ یہ سن کر اس بزرگ کی جان میں جان آ گئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بزرگ 17 سالہ نوجوان بن گیا تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام درباریوں کے سامنے حکم دیا کہ یہ لڑکی بالکل پاک دامن اور پاک باز ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ آدمی سے پوچھا، کبھی تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ یہ پانی میں ڈوبتے ڈوبتے بچی ہو؟ تو اس نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، ایک دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ دوسرے قبیلے جا رہا تھا، راستے میں ہم پر دشمنوں نے حملہ کر دیا، گھوڑے آگ کے شعلوں کی وجہ سے ادھر ادھر دوڑنے لگے اور اسی کشمکش میں گھوڑے سے دوڑتے ہوئے میری بیٹی پانی میں گر گئی اور اس کے سر پتھر پر لگا،
جس کی وجہ سے میری بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ خوش قسمتی سے اس کا سر باہر تھا، لیکن اس کا سارا جسم پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آدھا دن تلاش کرنے کے بعد ہم نے اپنی بیٹی کو وہاں سے جا کر تلاش کر لیا اور اللہ کی مدد سے میری بیٹی باحفاظت اپنے قبیلے پہنچ گئی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ واقعہ کتنا پرانا ہے؟ تو قبیلے کے سردار نے کہا اس واقعے کو تقریباً 1 ماہ گزر چکا ہے۔ تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام درباریوں کے سامنے کہا کہ یہ خاص قسم کا کیڑا ہوتا ہے جو کہ اکثر جانوروں اور انسان کے پیٹ میں پلتا ہے، اور جب تیری بیٹی پانی میں گری تو اسی کیچڑ میں یہ کیڑا موجود تھا اور بے ہوشی کی حالت کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہ چلا، اور وہ کیڑا جو کہ ابھی چھوٹا تھا اس کے رحم سے اس کے پیٹ میں داخل ہو گیا اور اس کے پیٹ میں پرورش پاتا رہا۔ جب یہ کیڑا اپنے حجم میں بڑھا تو اسے پتہ چل گیا اور لوگوں کو لگا کہ یہ حاملہ ہو چکی ہے، حالانکہ اس کو آج تک کسی نامحرم نے چھوا نہیں۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تو تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے، اور پھر تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دینے لگے۔